آج کل بہت زیادہ جو ان ہے نا بات ان ہی کہنا چاہیے بات کو، یہ ہے کہ ہم زیادہ تر جو ہے، اور یہ بہت بڑا کاروبار ہے، میں اس پہ تنزن نہیں کہہ رہا، اور یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور میرے خیال میں تو ایک کارپوریٹ کلچر ہے پورا، اس میں ملینز آف روپیز اور ڈالرز جو ہیں، ڈالرز اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ باہر کے ممالک میں بھی بہت ہے، وہ کہتے ہیں لوگ کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کیا پہلی بات تو یہ بتائیے کہ کیا سورہ رحمان جادو کا علاج کر سکتی ہے یا ڈائگنوز کر سکتی ہے؟ اور جادو کو اگر پرسیو کرنا ہو کہ کیا ہوگا، تو ہمارے علماء کرام تو اس پہ قرآن کا حوالہ دے دیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں ڈس ایگری کرتا ہوں بہت ہی ریسپیکٹفلی کہ میرے نبی پہ کوئی جادو نہیں کر سکتا، میرے نبی پہ کوئی جادو نہیں کر سکتا، سو وہ انٹرپریٹیشنز کی مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں۔ آپ اس بات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک تو سرکار دو عالم کی بات ہے، میں ان سے ہی بات شروع کرتا ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی بات سے جو آپ نے بات کی، میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں۔ علامہ اقبال نے فتوی سے بچنا تھا، نہیں تو اگر یہ بات کیا دوسرے طریقے سے کہتے وہ کہتے منکر حدیث ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، اب پرنس سلمان نے کہہ دیا ہے، محمد بن سلمان نے کہ ساری حدیثاں غلط نے، اس پہ کوئی فتویٰ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو سرکار دو عالم پہ جادو یا موسیٰ علیہ السلام پہ جادو، ٹھیک ہے۔ میں ایک بار یہ بات کہہ بیٹھا تھا کہ میں نہیں مانتا میرے پہ بھی فتویٰ لگنے لگا تھا ٹی وی پروگرام کے دوران ہی کہ آپ قرآن کو نہیں مانتے جی، آپ جنوں کو جادوؤں کو نہیں مانتے۔ تو قرآن کو میں مانتا ہوں، قرآن کا حرف حرف شفا ہے، اس کو مانتا ہوں، اور قرآن میں جن کا بھی ذکر ہے، جادو کا بھی ذکر ہے، تو میں قرآن کو مانتا ہوں، تو میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ لیکن میں یہ نہیں ماننے پہ تیار، ایک ڈاکٹر ہوں نا، تو ہم ڈاکٹرز آپس میں کئی بار ڈفر کر جاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ اس بندے کو یہ بیماری ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ نہیں، یہ تو ڈائگنوسس میں ڈفرنٹ ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ میں ڈفرنٹ ہے۔ تو اسی طرح مجھے آج تک جادو یا جن ایسا کوئی نہیں ملا جو سورہ رحمان سے نہ ٹھیک ہوا۔ اچھا جی، میں ابھی ایک کیس، اب آپ کا پروگرام پتہ نہیں ٹاپک آپ نے کیا ہے، میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوں کہ میرے اپنے ڈاکٹر کلاس فیلو جی اور سینئر ڈاکٹر فارم کوالیفائڈ اور ان کے بھائی ان سے بھی بڑے ڈاکٹر، اور ہم جب ہاؤس جاب میں آئے تو ہی واز آلریڈی اے پروفیسر جی، سو ہم نے ان کے انڈر کام بھی کیا، میری فیملی ٹرمز کی طرح دوستی یاری بھی رہی اس کے ساتھ۔ تو میں نے ریسنٹلی لاسٹ ایئر، اور ابھی کمپلیٹ ہوا اس کا سارا کچھ، تو میں نے وہ کیس ڈیل کیا ہے، اور وہ دونوں بھائی تبلیغی جماعت، اچھا، یا تبلیغی والی، لیکن بہرحال دعوت قرآن سے تعلق تھا، مطلب وہ والے مسلمان جو دوسروں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، تو وہ دوسروں کو مسلمان کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن سختی سے، اور اگر آپ نہیں مانتے تو بہرحال جو میرا دوست ہے، میرا کلاس فیلو جو ہے، اس کو پچھلے سال بخار سر درد شروع ہو گیا، اب اس عمر میں آ کے، تو امریکن ہے، تو ٹیسٹ ویسٹ ہو گئے، تو ڈائگنوز ہوا کہ اس کے دماغ میں ٹی بی چلی گئی ہے۔ اچھا، ٹیوبرکلوزس دماغ میں ہے، دماغ میں چلی گئی، ٹی بی کا علاج شروع ہو گیا امریکہ میں، جی ٹی بی کا علاج شروع ہو گیا، اسٹیرائڈ ساتھ دینی پڑ گئی، ہیوی ڈوز اسٹیرائڈ بھی مل گئی، 2 ماہ ہو گئے، بندے کا نہ بخار اترا نہ کوئی چینج، تو ڈائگنوسس دوبارہ ریویو ہو رہا ہے، دوبارہ پانی نکالا جا رہا ہے ریڑھ کی ہڈی سے، دماغ کا پانی، سی ٹی ہو رہے ہیں، MRI ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہوتے ہوتے آخر کار دوبارہ سیکنڈ لائن ایٹیٹیز آ گئی، لیکن اس کے کلچر میں بھی ویسے ٹی بی پازیٹیو اور دوائیاں جو سینسٹیو ہوتی ہیں اس کے مطابق علاج ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن رزلٹ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک، اب یہ پڑھے لکھے، بڑی حیرت کی بات ہے جی، نہیں آ رہے تھے، رزلٹ نہیں آ رہا، ٹی بی کی ڈرگ سینسٹیو ہے کلچر میں، لیکن مریض پہ افیکٹو نہیں، ٹھیک ہے، تو ڈاکٹرز نے آخر کار 2 ایڈیشنل ڈرگز، لیٹسٹ ڈرگز وہ بھی ایڈ کر دی، تو 2 مہینے اور چل گیا کام، لیکن بندے کا نہ بخار ٹھیک ہوا، نہ ESR ٹھیک ہوا، نہ اس کی جنرل فزیک نیچے کو جا رہی تھی، تو کینسر سوچا گیا، ایڈ سوچی گئی، کچھ نہیں نکلا۔ اچھا، اب وہ پاکستان آ گئے تو میرے سے بھی رابطہ ہوا، جی، اعتمادداری کے چکر میں بھی گیا، تو میں نے اسے کہا کہ یار تم تو خود بڑے نیک ہو ماشاءاللہ، ماتھے پہ محراب، داڑھی اور اسا ماشاءاللہ، تو اس نے کہا مجھے پتا تم سورہ رحمان کہو گے۔ اچھا، میں نے سنی ہے یار، حیران کن بات ہے کہ میں نہیں سن پاتا، میرا بخار تیز ہو جاتا ہے، مجھے شیورنگ شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ رحمان، ہاں جی، اور رادر مجھے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، ہارٹ بیٹنگ تیز ہو جاتی ہے۔ تو ان کی بیگم صاحبہ وہ بھی ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ جاوید بھائی میں نے بڑا کنونس کر کے شروع کیا تھا، لیکن سوری ٹو سے آپ کی سورہ رحمان ان پہ نہیں چلتی۔ تو میں اور عام طور پہ لوگ اس بات کو پھر جادو سے تعبیر کرتے ہیں۔ جی، اب بات جادو پہ آ گئی تھی نا، وہ پاکستان آئے اس لیے تھے کہ اب وہ 5 ماہ امریکہ میں علاج، ٹھیک ہے، اور
اب ان کا یہ فائنل کنکلوژن یہی نکل رہا تھا کہ یہ جادو ہے, اور انہیں کچھ بڑے بڑے, میں نام نہیں لوں گا, تو بڑے صاحبان نے تشخیص بھی کر دی کہ یہ جادو ہے. اور وہ کوئی انگلینڈ میں کوئی بڑے پیر صاحب بھی ہیں, بہت پیر صاحب, اچھا مجھے نہیں پتا تھا, تو بہرحال انہوں نے بھی تشخیص کی, انہوں نے بھی علاج کیا, اور بھی 2-3 لوگ. اب یہ بیچارے یہاں کسی علاج کے چکر میں آئے تھے. اچھا, میں تیمارداری کے چکر میں آیا تھا, تو میں نے کہا کہ میں نے ان سے اکیلے میں بات کرنی ہے بھابھی کو, میں نے کہا. تو خیر وہ چلی گئی باہر, تو اس سے بات ہوئی, تو میں نے اسے کہا کہ میری بات سن, تمہیں سورہ رحمان نہیں سننی ہے. اچھا, تمہیں قصیدہ بردہ شریف سنواؤں گا. اچھا, اس نے کہا اس میں میوزک ہے, وہ بدعت ہے. اچھا 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 اچھا. تو میں نے کہا دیکھو میری بات سنو, تم خود قرآن کے عالم ہو ایک قسم کے, اور دعوت دیتے ہو, ٹھیک ہے, قرآن تمہارے پاس لگایا جائے تو تمہیں شیورنگ, فیور اور سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے. میں اسے رجت کہتا ہوں, اور تم اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے, ٹھیک ہے, تم اسے جادو کہہ رہے ہو, اور جادو کی وجہ سے تمہارے پہ اثر نہیں ہو رہا. تو اگر میری تشخیص سنو تو تم اور 6 مہینے دوائی بھی کھا لو, اور تم اور 6 مہینے کینسر کا, اس کا ٹی بی کا علاج, کچھ نہیں, جادو کا علاج بھی کرا لو, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک تم اس سے ہوگا قصیدہ بردہ شریف, لیکن جیسے میں کہوں گا. ٹھیک. تو مجھے کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. میں نے کہا تم اپنے سگے خونی عزیز رشتہ دار کو معاف نہیں کر رہے ہو. نہیں معاف کر رہے, اور ہو بھی غلط. تم 2 غلطیاں کر رہے ہو. ٹھیک. مجھے کسی وجہ سے چونکہ کیس پتا تھا تھوڑا, اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ ہو کیا گیا اب, ٹھیک ہے, اللہ پہنچا دی میری تک بات, ٹھیک ہے, بیچ میں کلاس فیلو تھے تو مختلف باتیں پہنچتی رہتی ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہو. میں نے کہا تمہارے بڑے بھائی جی پروفیسر صاحب ہمارے جو ہوتے ہیں, ہاں. میں نے کہا تم انہیں معاف نہیں کر رہے, اور ان کی جو طلاق یافتہ بیوی ہیں جنہوں نے طلاق دے دی ہے, اس پہ تم بہتان بھی لگا رہے ہو لوگوں کے سامنے کہ اس کا کریکٹر خراب تھا, پھر اثر نہیں ہوا. اور کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب گواہی دو تو پھر چاہے اپنے خلاف ہو یا تمہارے عزیز ترین کے خلاف ہو, بلکہ غریب امیر میں بھی یہ نہ سوچو کہ چلو غریب ہے بیچارہ, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی غریبی کو میں دیکھ لوں گا, گواہی سچی دو, گواہی سچی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تم گواہی بھی غلط دے رہے ہو, اس عورت پہ بہتان لگا رہے ہو, ٹھیک. اور میں چونکہ بہت زیادہ اوپن نہیں بولوں گا کیونکہ وہ کیس ہم کلاس فیلوز ہیں, بہت سی چیزیں. تو دیکھتا رہا مجھے بڑی دیر گھور کے, پھر مجھے وہ گالی دے کے اپنی بھابھی کو کہتا ہے, ایکس بھابھی کو, کہ اس نے تمہیں رابطہ کیا. میں نے کہا تم اس کو چھوڑ دو, مجھے کس نے رابطہ کیا, تم جھوٹ بول رہے ہو, ٹھیک ہے. لوگوں کو تم کہتے ہو تمہاری بھابھی کا قصور تھا, ٹھیک ہے. اس نے معافی مانگی تمہارے بھائی سے, تمہارے بھائی نے اس وقت اسے معاف نہیں کیا, ٹھیک ہے, کوئی چیٹ شیٹ پکڑ لیا. اس میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ بی بی صاحبہ بھی جو ہیں وہ اپنی ساس کی خدمت کرنے پہ تیار نہیں. انہوں نے بھی فتویٰ لگایا, بڑے نیک لوگ سارے, ٹھیک. انہوں نے کہا جی کہ میرے پہ فرض نہیں ہے تمہاری ماں کی خدمت کرنا, یہ بھی اب بڑا رواج بن گیا, ٹھیک ہے. اور میں تم یہ فلانی حدیث اور فلانا یہ اور فلاں کے مطابق میں کیوں تمہاری ماں کی خدمت کروں. اس نے ایک نرس رکھ لی, ویسا سب سے زیادہ حوالہ طارق جمیل صاحب, جی طارق جمیل صاحب. تو وہ نرس رکھ لی. اب اس کی ماں کو 2-3 سال بیڈ باؤنڈ رہی, وہ نرس سے انہوں نے شادی کر لی. پہلے یہی تھا جی, میں نے آپ کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب, ان کی وائف, وہ سارے پوری فیملی کا خیال, اثر ہو رہا ہے. بچے 4 ہیں ان کے, ایک بیٹی, 2 فوت ہو گئے, وہ بھی فوت ہو گئے اس دوران ان کے بڑے بھائی کے جو تھے. تو یہ بردہ شریف بتایا, انہوں نے کہا یہ شرعی نہیں ہے, اسی نہیں ہے اس میں میں نے, ہاں, لیکن وہ پھر مان گئے جب میں نے اکیلے ان سے بات کی. ٹھیک. میں نے کہا آپ اپنے بھائی کو معاف نہیں کر رہے, اور ایکس بھابھی کو معاف نہیں کر رہے, ان کو معاف کریں, اس پہ بہتان بھی لگا رہے ہیں. اس کا کیس چونکہ سارے مشہور ہو گیا تھا, وہ کلاس فیلوز تھے سارے, اور وہ سارے سینئرز بھی تھے, پتا تھا. تو میں نے کہا کہ تم ایک تو بہتان لگا رہے ہو قرآن کے خود عالموں کے, اور مسلسل ہر ایک کو یہ شو کرتے ہو کہ تمہارے بھائی کا قصور نہیں, تمہاری بھابھی کا قصور ہے. کیس کچھ اور ہے, میں نے ڈیل کیا ہوا تھا, اسے نہیں پتا تھا. تو اس نے کہا کہ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو. میں نے کہا دیکھو, تمہاری والدہ کی خدمت کے لیے تم تو آ نہ سکے, تمہارے بھائی نے جو ہے تمہاری بھابھی کی ریفیوزل پہ نرس رکھی. بھابھی صاحبہ کی کہیں چیٹ پکڑ لی انہوں نے, ٹھیک, کسی ایکس دوست کے ساتھ, اس پہ انہوں نے غصے میں انہیں طلاق دے دی, معاف نہیں کیا. وہ معافی مانگ رہی تھی, انہوں نے ایکسکیوز کیا کہ غلطی ہو گئی, چیٹ ہی تھی, کچھ نہیں تھا. لیکن بہرحال اس بندے نے انہیں ڈائیورس دے دی. یہ اب
اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے وہ بڑے بھائی صاحب جو تھے ان کے 2 بچے چھوٹے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی, بڑے دونوں ڈاکٹرز تھے, اور وہ بھی بلکہ 4 ڈاکٹرز تھے, بیٹی بھی ڈاکٹر تھی, 3 بیٹے ڈاکٹرز تھے, لیکن بڑے دونوں جن کی شادیاں ہوئی ہوئی تھیں وہ بھی تبلیغ میں دعوت میں تھے. چھوٹے دونوں جو تھے انہیں ملٹیپل اسکلیروسس ہو گیا. ملٹیپل اسکلیروسس جی. اچھا. فالج ایک دم ہو جاتا ہے, نظر ایک دم ہو جاتی ہے, پھر ٹھیک بھی ہو جاتی ہے جس طرح ایسے کہہ لیں, لیکن کئی بار وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے. بیٹے کو بھی تھا, بیٹی کو بھی تھا, اور سارے کینیڈا اور امریکہ اور سوئٹزرلینڈ میں رہ رہے تھے. بیٹی جو تھی اس کی شادی کے بعد اس کو شروع ہوا, جب ماں کی طلاق ہوئی, باپ نے دوسری شادی اس نرس سے کر لی, ماں دادی تو مر گئی, لیکن ان بچوں کو میرے پاس لانے والا ان کا بڑا بھائی جو تھا وہ لایا تھا اسی چکر میں کہ جی سورہ رحمان ہم انہیں سناتے ہیں, یہ ٹیمپریرلی ٹھیک ہوتے ہیں اور پھر انہیں ہو جاتا ہے. تو ملٹیپل اسکلیروسس تو ہوتا ہی ایسے ہے. تو لیٹسٹ انجیکشنز, کیونکہ خود ڈاکٹرز بھی تھے اور امریکہ اور کینیڈا میں تھے, تو سارا کچھ تھا. تو میں نے ان بچوں کو بھی کہا کہ آپ لوگ اپنے والد کو معاف نہیں کر رہے. انہوں نے کام نہیں کرنا. ہماری ماں کی جتنی غلطی تھی اس سے بڑھا کے اسپریڈ کیا گیا, ڈائیورس بھی دی گئی, پھر سارا اس پہ ڈالا گیا. تو ہمارے باپ نے بھی تو وہ نرس کے ساتھ جو گھر میں دادی اماں کو بچے معاف نہیں کر رہے تھے. بہرحال وہ لڑکی کو چونکہ پریگنینسی اس کی نہیں رہتی تھی, وہ میرے سے ایک بات پہ راضی ہوئی کہ اگر میں معاف کر دوں گی تو میری پریگنینسی بچ جائے گی, کیونکہ اس کی پریگنینسی 2-3 مہینے بعد ختم ہو جاتی تھی. میں نے کہا اللہ خیر کرے, انشاءاللہ. اللہ نے اسے 2 بچے دیے, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. لیکن پھر وہی پھڈا ہوا کہ ابا جی یہاں سے ریٹائر ہو کے جب وہاں گئے تو انہوں نے ان لوگوں سے رابطہ نہیں رکھا, کیونکہ وہ اس ماں کو یہ لوگ نہیں مانتے تھے. یہ بچی پھر اسی میں گئی, اس کی ڈیتھ ہو گئی ریسنٹلی. اور جو چھوٹا بھائی تھا اس نے تو ماننے سے انکار کر دیا. اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کچھ اور کام کہہ رہے ہیں, معاف باپ کو نہیں کرنا. اگر یہ میرا ملٹیپل اسکلیروسس اس وجہ سے ہے تو ہونے دیں. اچھا. ہاں جی. اور وہ بچہ 24 گھنٹے نشے میں رہتا تھا, وہ مر گیا. اب یہ صاحب اصل میں جن کو, جو میرے دوست کلاس فیلو ہیں جنہیں ٹی بی تھی, یہ بیسکلی اندر کھاتے بھائی کو معاف نہیں کر رہے تھے, پبلک میں یہ بتا رہے تھے کہ بھائی تو ہمارا حاجی ہے, بھابھی جو ہے وہ کرپٹ ہے, ٹھیک ہے. اور بچوں کی ڈیتھ کے بعد یہ شدید غصے میں آ گئے تھے. جب تک معاف نہیں کریں گے تاثیر, آپ اپنے خون سے نفرت کر رہے ہیں نا, اور قطع رحمی بھی کر کے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. اور لے لوں, جو سم آپ کے اندر ہے, جو سم آپ کے اندر ہے وہی سم آپ کے بھائی کے اندر ہے, اور اسی سم سے آپ نفرت کر رہے ہیں. یا آپ کے امی ابا والد اور یو فون نے مل کے ایک سم بنا لی نا, تو اسی سے آپ نفرت کر رہے ہیں, وہی آپ کے اوپر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اوپر سے آپ قرآن کے عالم ہوتے ہوئے لوگوں کو جھوٹ اس عورت کے اوپر بہتان لگائی جا رہے ہیں کہ وہ صرف وہ اکیلی کلپریٹ تھی, اس کی جتنی غلطی تھی وہ اتنی تھی, آپ اس کو بڑھا رہے تھے.